नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टी वी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आपको ये भी अच्छी तरह मालूम है कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है, जिसका मकसद ये होता है कि आवाम की रहनुमाई हो। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है कुछ इस तरह है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के दिन ऐसे अमामे से मेरी दस्तार बंदी करवाई इसका शमला पीछे लटका दिया। फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने बदर और हुनैन में जिन फरिश्तों के ज़रिए मेरी मदद की उन्होंने ही उसी हैयत के अमामे बांध रखे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अमामा कुफ्र और ईमान के दरमियान फ़र्क करने वाला है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिससे हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी मौला अली की जो है वो फजीलत ज़ाहिर होती है। और ऐसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि ईमान के लिए आपका लाज़मी जुज़ ये है कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत आपके दिलों में हो, जबकि बुग़्ज़ रखने वाले आपको बता दूं कि ईमान की दौलत से महरूम हो जाते हैं। इसी तरह सहाबा के बारे में भी यही कहा गया है कि सहाबा से मोहब्बत करनी चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन सहाबा से भी दूर होने वाले भी ईमान से महरूम हो जाते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन ख़बरों की तरफ हम चलते हैं। उस ख़बरों का ताल्लुक़ आपको बता दें कि सबसे पहले हम आपको हमारे मुल्क की ख़बर की तरफ लिए चलते हैं। और सबसे बड़ी ख़बर यह है कि आपने देखा कि किस तरह मोदी हुकूमत ने सिर्फ 3 माह के दौरान दूसरी मरतबा यानी LPG गैस या सिलेंडर की कीमत में इजाफ़ा कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आपको बता दूं कि 29 रुपये इजाफ़ा किया गया है। इस तरह आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह मोदी हुकूमत आवाम के जेबों पर डाका डाल रही है। लेकिन आप अगर कहते हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है, हमारे जेबों पर डाका डाला जा रहा है, मोदी हुकूमत वो डाका डाल रही है, तो मोदी हुकूमत के जो वज़ीर वज़रा हैं वो मोदी हुकूमत की मुदाफ़ियत के लिए, उसके डिफेंड के लिए आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि आलमी सतह पर हालात इस कदर ख़तरनाक है कि हमें कीमतों में इजाफ़ा करना पड़ रहा है और इस पर हमें अफसोस भी है, इस पर सदमा भी है, गम भी है। लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं कि अगर आलमी सतह पर कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है तो जब कीमतों में इजाफ़ा नहीं था तो फिर तब क्यों पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया, LPG की कीमत में इजाफ़ा किया गया, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल मोदी हुकूमत को तो राहुल गांधी ने बिल्कुल नाअहल हुकूमत करार दिया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज़ होने के लिए अनफिट करार दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि वही हुकूमत अच्छी होती है, वही हुक्मरान अच्छा होता है जिसके दौरे हुकूमत में, जिसके दौर में आप देखेंगे कि महंगाई कंट्रोल में रहती है और बेरोज़गारी की शरह कम से कम हो जाती है और यहाँ तक कि फ़िरक़ा वाराना फ़सादात नहीं होते। अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो गैर मामूली तौर पर यानी दबी रहती है, ये एक बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते बढ़ती कीमतों पर या महंगाई पर या फिर आप देखेंगे कि बेरोज़गारी पर, तो फिर आपको हुकूमत में रहने का हक़ हासिल नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत के बारे में ये ज़रूर कहा जा सकता है और ख़ास तौर पर जो अपोजिशन कायदीन हैं वो बार बार यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जो कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ हैं, कौमी एजेंसीज़ है, उनको अपने हाथ का खिलौना बना लिया है और अपने इशारों पर नचा रही हैं। अब तो हल ये हो गया है कि लोग जो है अदलिया पर भी सवाल उठाने लगे हैं और कहने लगे हैं कि अदलिया भी दबाव में काम कर रही है। अगर अदलिया हुकूमत के या हुकूमत के लीडरों के दबाव में काम करती है तो समझिए कि ये सबसे बड़ी बदबख्ती है, बदकिस्मती है और बदखिदमती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने देखा कि 7 मार्च को 60 रुपये का इजाफ़ा किया गया था इसी साल के, और फिर आप देखेंगे कि अब 29 रुपये इजाफ़ा कर दिया गया। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि एक हमारे मरकज़ी वज़ीर है प्रहलाद जोशी कहते हैं कि भाई ये जो कीमतों में इजाफ़ा हुआ है इससे हमें खुद अफसोस हो रहा है, कीमतों में इजाफ़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या करें आलमी सतह पर जो हालात हैं। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि 28 फरवरी यानी जारिया साल की 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि आलमी सतह पर जो बेचैनी पैदा होती है और फिर उसके बाद जो यानी सुप्रीम यानी सुपर पावर कहने वाले अमेरिका की जो बेइज्जती होती है। और ख़ास तौर पर आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की अजीब व गरीब हरकतें करते हैं, बातें करते हैं, अपना आलमी सतह पर मजाक उड़ा लेते हैं।
تو بہرحال فرحات جوشی کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ ضروری ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بہت ہی خطرناک ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ تو کیا وہ ایک وزیر اس طرح کہہ سکتا ہے؟ اگر آپ ہوشیار ہوتے ہیں، اگر آپ عقل مند و دانشمند سیاستداں ہوتے ہیں تو پھر مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ حالانکہ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے خام تیل کے جو ذخائر ہیں اس کے ذخائر بنانے کی بات کی تھی، لیکن مودی حکومت نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا، اور اب تو کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو یہ موقع مل گیا ہے کہ مودی حکومت کا مذاق اڑائیں، مودی حکومت کی کمزوریوں کے، اس کے خامیوں کو اجاگر کریں۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مودی حکومت 12 سال کی یعنی تکمیل کر چکی ہے اقتدار میں، اور یہ جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اقتدار میں رہنے کے باوجود بھی 1 سال 2 سال نہیں 12 سال سے اقتدار میں ہے، لیکن آپ مہنگائی پر قابو نہیں پا سکے، آپ یہ بیروزگاری، بڑھتی بیروزگاری کی شرح کو کم نہیں کر سکے، اور آپ کی نااہلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پورے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں فرقہ وارانہ فسادات ہوتے رہتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ مختلف بہانوں سے مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے اور مزاروں کو گرایا جا رہا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اب 1-2 مندروں کا نام لیا جاتا ہے کہ بھائی ہم اس کو بھی ہٹا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک بہانہ ہے۔ اصل میں دیکھیں آپ کے مسلمانوں کو اور جو کہ عیسائی ہیں ان کو ستایا جا رہا ہے۔ حالیہ عرصے کے دوران ہم نے ایک ریل دیکھی ہے، اس میں ریل میں جو مادھو ہیں یعنی RSS کے، وہ امریکہ کا دورہ کرتے ہیں، اور امریکہ میں صحافی ان سے مختلف سوال کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بیچارے کو بہت زیادہ اس صحافی نے اہمیت دیا ہے، حالانکہ رام مادھو کی بات کر رہا ہوں، وہ زیادہ اہمیت دینے کے قابل نہیں ہے۔ تو بہرحال وہاں دیکھیے کس طرح RSS لابنگ کر رہی ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ کانگریس نے اور اپوزیشن جماعتوں نے یہ الزام عائد کیا کہ یہ RSS جو ہے اپنی شبی جو متاثر ہے ساری دنیا میں ایک انتہا پسند گروپ کے شکل میں۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ عالمی سطح پر یہ بات بھی مشہور ہے کہ RSS مسلمانوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں کرتی ہے، اور اس کے جو ذیلی تنظیمیں ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، سارے ہندوستانی جانتے ہیں کہ 52 برسوں تک RSS نے اپنے یعنی ہیڈ کوارٹر پر قومی پرچم لہرانے سے گریز کیا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کہتے ہیں کہ ہر کسی کو قومی پرچم اپنے گھروں پر لہرانا چاہیے، تو RSS اندازہ لگائیے جو ان کی سرپرست تنظیم ہے وہ خود آپ نے دیکھا کہ کس طرح یعنی قومی پرچم کو تسلیم نہیں کر سکتی تھی، یعنی 52 برسوں تک اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر پر، RSS کے ہیڈ کوارٹر ناگپور پر قومی پرچم نہیں لہرایا تھا، دستور ہند کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ ایک دلت کی قیادت میں یہ دستور بنا، ڈاکٹر BR امبیڈکر کی قیادت میں یہ دستور بنا، اس لیے RSS نے اس دستور کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنے قوم پرست ہیں، کتنے بھکت ہیں، قوم یعنی ہندوستان کے بھکت ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتے ہیں، قوم پرست کہتے ہیں۔ اگر تم قوم پرست ہوتے تو یقین مانیے کہ 52 برس تک انتظار نہیں کرتے اپنے ہیڈ کوارٹر پر، اپنی پارٹی کے ہیڈ کوارٹر پر، اپنی سربراہ جو سرپرست تنظیم ہے اس کے ہیڈ کوارٹر پر قومی پرچم لہرانے کے لیے۔ تو بہرحال ناظرین، مہنگائی کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو میرا یہ چیلنج ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ مودی حکومت ذمہ دار ہے۔ اسی طرح بیروزگاری کے لیے بھی مودی حکومت ذمہ دار ہے، اسی طرح فرقہ وارانہ فسادات کے لیے بھی مودی حکومت ذمہ دار ہے، کیونکہ خود ہمارے وزیر اعظم خود کپڑے دیکھ کر پہچاننے کی بات کرتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ کیا فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوں گے؟ کیا غیر جانبداری ان کی برقرار رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں رہ سکتی۔ اب اندازہ کیجئے کہ کس طرح کے حالات پیدا کیے گئے ہیں۔ بہرحال ہم نے آپ کو بتایا کہ گھریلو پکوان گیس یعنی LPG سلنڈر کی قیمت میں 29 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور جہاں تک کمرشل کا یعنی کمرشل گیس کی قیمتوں کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 7 یا 8 مرتبہ کمرشل گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اور اس اضافے کے ذریعے آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح 1571 روپے 50 پیسے کا اضافہ جملہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ایک خبر تو یہ بھی آ رہی تھی کہ بعض آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ بعض فرقہ پرست درندے، میں تو انہیں کمیونل ڈاگس کہتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے کوئی چیز نہ خریدیں، ان کے دکانوں سے کوئی چیز نہ خریدیں اور ان کا بائیکاٹ کریں۔ تو ان بے شرموں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کمیونل ڈاگس کو یہ معلوم، اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ کیا تمہارے پتا
पेट्रोल लाएंगे, अगर सऊदी अरब से हम पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, मुस्लिम ममालिक से पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, ईरान से नहीं खरीदेंगे, कतर से LNG गैस नहीं खरीदेंगे, तो इनके पिता या इनका बाप जो है वो लाकर पेट्रोल हमें सप्लाई करेगा, ये सोचने वाली बात है। तो क्या वो मुस्लिम ममालिक नहीं है, क्या वो अरब ममालिक नहीं है? चलो पेट्रोल अरब ममालिक से पेट्रोल बंद कर दो ना, और तेल बंद कर दो, तो तब कहीं जाकर तुम्हें पता चलेगा कि पेट्रोल तुम्हारे पिताजी ला कर देंगे। ये सोचने वाली बात है। तो कहने का मतलब है इस तरह के फ़िरका परस्त दरिंदों को सबक सिखाना ज़रूरी है। लेकिन ये जो फ़िरका परस्ती चलती है ये शुमाली हिंद में चल रही है, और शुमाली हिंद में इस तरह का जहर घोला जा रहा है, और तालीम याफ्ता हिंदुओं को भी मुतासिर किया जा रहा है। अरे हिंदुओं को ये सोचना चाहिए, हमारे जो हिंदू भाई है, कम अज़ कम ये सोचना चाहिए कि मणिपुर में आप देखेंगे कि किस तरह ख़वातीन की बेहुरमती की गई, किस तरह बेइज्जती की गई, उनकी इज्तिमाई इस्मत रेज़ी करते हुए उनको बरहाना परेड कराया गया। क्या कोई एक महज़िब समाज में, एक सिविल सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं हो सकते। तो आपको कहने का मतलब है कि मणिपुर में आप देखेंगे कि तकरीबन 400 यानी जजेस यानी चर्चेस को जला दिया गया, और बाप के सामने बेटी की इज्जत भी, शौहर के सामने बीवी की इज्जत लूटी गई, भाई के सामने बहन की इज्जत लूटी गई, और बहन के और नज़रों के सामने भाई को कत्ल किया गया, माँ बाप के सामने उसके बेटे को कत्ल किया गया। तो इससे बढ़कर शर्म की और बात क्या हो सकती है, आप अंदाज़ा कीजिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं ये बहुत ही शर्म की बात है, और मौजूदा हुकूमत के लिए तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। अगर उसे थोड़ी भी गिरत है तो वो इस नुक्ते पर गौर करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कब तक आप हुजूमी तशद्दुद में मुसलमानों को शहीद करते रहोगे? अगर देखिए कि गौ कशी के नाम पर आप इस तरह की हरकतें करते हैं, तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में सालाना जो गाय का गोश्त है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक को किया जाता है, वियतनाम को किया जाता है, इजिप्ट को किया जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया को किया जाता है। उसकी वैल्यू आपको बता दूं कि कम से कम $4 अरब है। एक तरफ मोदी हुकूमत, एक तरफ योगी हुकूमत और बीजेपी के ज़ेर इख्तियार रियासतें इस बात का ऐलान करती हैं कि गौ कशी ममनू है, यानी गाय को काटना ममनू है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गाय का गोश्त यानी बीफ जो है वो किस कदर $4 अरब यानी अब अंदाज़ा कीजिए 50,000 करोड़ का जो गोश्त होता है तकरीबन, वो बेचा जा रहा है। तो ये क्या कसाई बन गई है हुकूमतें हमारी? ये सोचने वाली बात है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि अब चलिए एक्सपोर्टर्स की बात करते हैं, तो कम से कम 7 ऐसे बड़े एक्सपोर्टर्स है जो आप समझेंगे कि मुसलमान हैं। कोई एक्सपोर्टर मुसलमान नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे हिंदू है, इवन जैन भी इसमें मौजूद है। तो अब अंदाज़ा कीजिए ये दौलत के लिए गाय को क्या अपनी माँ को भी बेच सकते हैं? इस तरह का अंदाज़ा लगता है। अब माता कहने का मतलब क्या है? माता को क्या बेचता है कोई भी? क्या अपनी माँ को बेचता है कोई? तो अब ये सवाल योगी हुकूमत से भी किया जाना चाहिए, ये सवाल मोदी से भी किया जाना चाहिए कि कोई अपनी माता को बेचता है तो फिर क्यों जा रहा है बीफ का गोश्त बैरूनी ममालिक फ़र्क क्यों किया जा रहा है? सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर्स फैक्ट्रीज अगर देखेंगे बीफ की, कटाऊ कहाँ होता है? तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में होता है, और योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े बातें करता है। तो आपको ये सोचना चाहिए, हमारे हिंदू भाइयों को ये सवाल करना चाहिए कि अगर तुम गाय को माता मांगते हो तो फिर माता को काटा क्यों जाता है? क्यों माता का गोश्त, आप अंदाज़ा कीजिए कि बीफ जिसे कहा जाता है, गाय का गोश्त जिसे कहा जाता है, वो बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? ये क्या हमारे हिंदू भाई सवाल कर सकते हैं? तो आप हिंदुस्तान को बचाइए, इंडिया को बचाइए। इंडिया को बहुत खतरा है, इंडिया को महंगाई से खतरा है, इंडिया को बेरोजगारी से खतरा है, अनएम्प्लॉयमेंट से खतरा है। इंडिया को आप देखेंगे कि रुपया हमारे मोदी जी के सर पर तो मैं समझता हूं कि सहरा बांध देना चाहिए, उनको फौल पिलाना चाहिए, उनकी तहनीती तकरीब करना चाहिए कि उनकी क़यादत में, उनकी हुकूमत में रुपया तारीख की से सबसे ज़्यादा गिर गया है, और हो सकता है कि उसी तरह गिर रहा है जिस तरह मोदी की मकबूलियत गिर रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये अब हमारे जो मासूम भोले भाले हिंदू भाई हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हुकूमत से पूछे, योगी से पूछे, मोदी से पूछे, अमित शाह से पूछे कि आखिर तुम बीफ एक्सपोर्ट क्यों करते हो? $4 अरब का बीफ एक्सपोर्ट करते हो। आज बीफ एक्सपोर्ट के मामले में हमारा दूसरा नंबर हो गया है, फर्स्ट पोजीशन पर ब्राज़ील है, और आने वाले दिनों में मोदी जी की क़यादत में फर्स्ट पोजीशन पर हम आ जाएंगे, यानी गौ माता का गोश्त बेचने के मामले में। तो इसका मतलब है कि मोदी हुकूमत खसाई का किरदार अदा कर रही है। ये सवाल पैदा होता है, क्या योगी हुकूमत खसाई का किरदार अदा कर रही है? ये सवाल पैदा होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस तरह की बातें कर रहा है कि फ़िरका परस्त दरिंदे के मुसलमानों का बाइकाट करना चाहिए, मुसलमानों के दुकानों से तरकारी तक नहीं खरीदने चाहिए। ठीक है भाई, तरकारी ना खरीदें, लेकिन पेट्रोल कहाँ से लाएगा तू, ये बता दे। तो ये अहम सवाल है। आज पेट्रोल और डीजल और LNG जो गैस होती है, LPG की जो गैस होती है, वो मुस्लिम ममालिक से खरीदी जाती है। तो बनकर के बताओ ना
لیکن تو نہیں کروا سکے گا. یہ اس طرح کے جو درندے ہیں, اس طرح کے جو کتے ہوتے ہیں فرقہ پرست, وہ ہندوستان میں ایک قسم کی بے چینی پیدا کرتے ہیں. تو جو بھولے بھالے ہندوستانی ہیں, ہمارے جو ہندو بھائی ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان پیٹرول کہاں سے خرید رہا ہے, ہندوستان LNG گیس کہاں سے خرید رہا ہے, ہندوستان LPG گیس کہاں سے خرید رہا ہے. یہ مسلم ممالک سے خریدتا ہے, عرب ممالک سے خریدتا ہے. تو یہ سوچنے والی بات ہے. تو بہرحال اس کا بائیکاٹ کر دو, اس کا بائیکاٹ کر دو. ارے میرے بھائی, ہندوستان کو ترقی کی راہ پر لے جانا ضروری ہے. آج اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے, ہندو مسلم کرتے رہیں گے, مندر مسجد کے جال میں پھنستے رہیں گے, تو پھر آپ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح کی خبریں ہمارے پاس تھیں. ناظرین, آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک آپ کو بتا دوں کہ انڈیا بلاک کے اجلاس کا سوال ہے, انڈیا بلاک کا اجلاس آپ کو بتا دوں کہ کانسٹیٹیوشنل کلب میں شروع ہو چکا ہے. ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں 23 سیاسی جماعتوں کے قائدین حصہ لے رہے ہیں. اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ 2029 کے انتخابات کی تیاری کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ موجودہ حالات میں مودی حکومت کا اور مودی حکومت کے اشاروں پر ناچنے والی جو یعنی تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں, مرکزی ایجنسیاں ہیں, اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے, یہ اس پر اس کے بارے میں ایک حکمت عملی طے کرنے کے لیے یہ اجلاس میں غور و خوض بھی ہوگا. اور آپ کو بتا دوں کہ بطور خاص ممتا بنرجی اس اجلاس میں شرکت کے لیے کل ہی پہنچ گئی تھی. کل ہی انہوں نے اور ان کے جو یعنی بھانجے بھتیجے ہیں, انہوں نے اروند کیجریوال سے ملاقات بھی تھی. کیا اروند کیجریوال, جن کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ BJP کے اشاروں پر کام کرنے والے ہیں, یہ کہا جاتا ہے, لیکن اروند کیجریوال کہتے ہیں کہ BJP ان کی دشمن ہے. تو بہرحال پہلے تو دوستی ہوگی, اس کے بعد دشمنی ہوگی, کیونکہ شاہین باغ میں جو احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا CAA کا, اروند کیجریوال وہاں جانے سے گریز کر رہے تھے, ورنہ ان کے جو BJP میں آغا تھے وہ ناراض ہو جاتے تھے, اس لیے وہ نہیں گئے ہوں گے. تو بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف ڈھکوسلا کہ ہم BJP کے دشمن ہیں, BJP ہماری دشمن ہے. اروند کیجریوال کے جو نظریات ہیں وہ RSS کے نظریات سے ملتے جلتے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ شاہین باغ نہیں جاتے, تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی ہے. تو بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک شاہین باغ کا سوال ہے, 2 لوگ نہیں گئے تھے, ایک تو اروند کیجریوال, دوسرے اسد الدین اویسی. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ کن کے اشاروں پر نہیں گئے تھے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ اپنی طرف سے نہیں گئے تھے یا کسی اور کے کہنے پر نہیں گئے تھے, یہ بھی ایک اہم بات ہے. تو بہرحال ناظرین, جہاں تک میں قیمتوں میں اضافے کی بات کر رہا تھا یا پھر آپ کو بتا دوں کہ انڈیا بلاک کے اجلاس کی بات کر رہا تھا, تو اس میں 23 سیاسی جماعتوں کے قائدین شرکت کر رہے ہیں, جس میں آپ کو بتا دوں کہ ممتا بنرجی بھی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ممتا بنرجی کے بھتیجے جو ہے ابھیشیک بنرجی, وہ بھی اس اجلاس میں شرکت کرنے والے ہیں, کیونکہ کل ہی دونوں یعنی پھوپھی اور بھتیجا پہنچ گئے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ مودی حکومت جو بے روزگاری کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ مودی نے وعدہ کیا تھا کہ ہر سال ہم 2 کروڑ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے. 12 سال ہو گئے ہیں. 12 سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 24 کروڑ ملازمتیں مودی حکومت کو یعنی بھرتی کرنی چاہیے تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا بے روزگاری کا حال ہے. بے روزگاری کا آزادی کے بعد اگر سب سے زیادہ بے روزگاری اگر پھیلی ہے تو وہ مودی حکومت میں پھیلی ہے. اسی طرح جس طرح آزادی کے بعد سب سے زیادہ روپے میں اگر گراوٹ آئی ہے تو اس کا سہرا بھی مودی حکومت کو جاتا ہے. فرقہ پرستی کے معاملے میں مودی حکومت بہت زیادہ آگے ہے. خواتین کے تحفظ کے معاملے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے مودی حکومت. یہ اور بات ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگاتی ہے. تو بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دیں کہ یہ اجلاس جو ہے, اس اجلاس کی خوبی یہ ہے کہ اس مرتبہ TV کے سربراہ اور آپ کو بتا دوں کہ چیف منسٹر تامل ناڈو جو CK جوزف جو ہے وہ بھی جوزف یعنی وہ بھی اس اجلاس میں شرکت کرنے والے ہیں. ایک تو بات رہی ہے. دوسری بات ناظرین, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خود حیدرآباد میں آپ دیکھیں گے کہ BJP سے معطل کردہ ایک ملعون جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بکواس کر رہا ہے, لیکن اب فی الوقت ڈر کے مارے وہ کہیں بل میں چھپ چکا ہے. تو بہرحال ناظرین, اسے گرفتار کرنے کے لیے شہر کے مختلف مقامات پر احتجاج بھی کیا گیا ہے. مجلس اتحاد المسلمین کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے کہ آخر تم لوگ کیا کر رہے ہو, صرف ووٹ لینے کے لیے آ جاتے ہو. اس طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا تم میں اور راجہ سنگھ میں کچھ نیکسس تو نہیں ہے, یعنی ساز باز تو نہیں ہے. یہ بھی سوالات اب عوام کرنے لگے ہیں. تو بہرحال راجہ سنگھ کے خلاف مقدمات تو درج کیے گئے ہیں, لیکن اب تک اسے گرفتار نہیں کیا گیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس ملعون کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے, ایک اہم بات ہے. لیکن اس نے معاشرے میں بے چینی تو پیدا کر دی ہے. ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کمشنر پولیس مسٹر سجنار کا کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے. سجنار کی یہ امتحان ہے کہ وہ کس طرح اس ملعون سے نمٹتے ہیں, کیونکہ یہ نقص امن کا
امن پیدا کر رہا ہے، امن کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ خاص طور پر اس کے خلاف ماضی میں جو مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر کمزور مقدمات درج کیے گئے ہیں، ورنہ اس طرح کے عناصر کو جو معاشرے میں بے چینی پیدا کرتے ہیں، مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں یا زہر پھیلاتے ہیں، انہیں لات مار کر میں سمجھتا ہوں کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دینا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یعنی اب ایک اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں، اتر پردیش میں کس طرح کی فرقہ پرستی اپنے نقطے عروج پر پہنچ گئی ہے، مسلمانوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال سنبل کی ایک مسجد میں آئی لو محمد کے پوسٹرز دستیاب ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ہر مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اور اپنی آل اولاد سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور یہ پوسٹرز کی جہاں تک بات ہے، کیا پوسٹرز اگر دستیاب ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے خلاف مقدمات درج کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ سنبل کی ایک مسجد میں جسے یعنی سیز کرنے گئے تھے پولیس والوں نے، وہاں پر آئی لو محمد کے پوسٹرز دیکھے، اور آپ کو بتا دوں شرم کی بات یہ ہے کہ عہدیدار کہتے ہیں کہ وہاں پر قابل اعتراض پوسٹرز ملے، کہ آئی لو محمد کہنا کیا قابل اعتراض پوسٹرز ہے؟ یہ تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ آئی لو محمد سے میں محبت کرتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں بلکہ سارے عالموں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور انسانیت کا جو انہوں نے درس دیا ہے تم کیا جانو، اگر ویسے بھی ہمارا قصور ہے، ویسے بھی ہندوستان کے مسلمانوں کا قصور ہے، اور سب سے بڑا قصور تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پر 850 سال حکمرانی کرنے والے مسلم حکمرانوں کا قصور ہے۔ وہ اگر چار مینار، تاج محل، قطب مینار جیسی عمارت نہیں بناتے بلکہ دعوت پر کام کرتے، انسانیت کو نیکی کی طرف بلاتے، انسانیت کو بھلائی کی طرف بلاتے، انسانیت کو خدا کی طرف بلاتے، تو یقین مانیے کہ آج جو حالات ہیں وہ حالات نہیں رہتے۔ آج جو فرقہ پرست درندے، آج جو فرقہ پرست کتے بھونک رہے ہیں وہ بھونکنے سے قاصر رہتے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ ہر کوئی آپ کو بتا دینا ضروری ہے کہ وہ نیکی کی طرف آ جاتا، سچائی کی طرف آ جاتا، محبت کی طرف آ جاتا، نفرت سے توبہ کرتا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگ سیکولرزم کا جو نعرہ انہوں نے لگایا تھا، چاہے وہ مغل ہو یا ایک اور حکمراں ہو، حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ یہی جو فرقہ پرست درندے ہیں آج مغل حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، مغل حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کو لوٹا، بلکہ انہوں نے ہندوستان کو سجایا سنوارا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً یعنی ایک 300 سے لے کر 400 ایسی تاریخی عمارتیں بنائی ہیں جس سے ہندوستان کی سیاحتی آمدنی میں بہت زبردست اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یادگار محبت تاج محل ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ تاج محل دیکھنے والوں کی وجہ سے ہندوستان کے بیرونی زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جو ٹوریزم سیکٹر ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ تاج محل کوئی معمولی عمارت نہیں ہے۔ 7 ونڈرز جو 7 عجوبے دنیا کے ہیں اس میں سے ایک عجوبہ جو ہے وہ تاج محل ہے۔ تو بہرحال ناظرین سنبل کی ایک مسجد میں آئی لو محمد کے پوسٹرز ملنے پر 7 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا ہے۔ یہ جانبداری، یہ آپ کو بتا دوں کہ تعصب اور یہ مسلمانوں سے دشمنی کی بدترین مثال ہے۔ ویسے بھی ناظرین یہ کوسروا ولیج میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر پولیس گئی تھی، ایک عبادت گاہ کو مہر بند کرنے کے دوران یہ پوسٹرز پائے گئے، اور 5 جن کو آپ نے دیکھا کہ سنبل میں ریونیو حکام نے ایک درگاہ کو منہدم کر دیا تھا اور کہا کہ یہ غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ فرقہ پرستی جو عناصر ہیں وہ مسلم دشمنی میں ایسا کرتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جے پور میں آپ کو لیے چلتے ہیں، راجستھان کے جے پور میں نورانی مسجد، یہ کوئی معمولی مسجد نہیں ہے بلکہ 4 منزلہ مسجد ہے، اس پر بلڈوزر چلا دیا گیا ہے، اور دیگر 4 جو مذہبی مقامات ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئے ہیں، اور اس کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 22 JCB جو ہیں اس کا استعمال کیا گیا ہے، اور پورے علاقے کو پولیس چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ نورانی مسجد جو شہید کی جا رہی ہے اس سے 1 کلومیٹر پہلے ہی صحافیوں کو اور دیگر کو روک دیا گیا ہے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ 24 گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین آپ کو بتا دوں کہ صبح 7 بجے سے بلڈوزر کارروائی شروع ہوئی، اور اس بلڈوزر کارروائی کے ذریعے سڑکوں کو چوڑا کرنے کے لیے مسجد نورانی کے ساتھ ساتھ ایک مسجد، ایک مزار، ایک مندر کے بشمول 5 مذہبی مقامات کو ہٹایا جا رہا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سارا علاقہ
فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے، حد تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی خدمات 24 گھنٹوں کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ لوگ مساجد اور آپ دیکھیں گے کہ درگاہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہاں گجرات میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سومناتھ کے علاقے میں مساجد کو منہدم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، درگاہوں کو شہید کر دیا گیا، قبرستانوں کو یعنی صاف کر دیا گیا، زمین کے برابر کر دیا گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ایک نہ ایک دن ان کے لیے وبال جان بنیں گی۔ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج مسلمان کو خاموش ہے، آج اس طرح کی حرکتوں پر مسلمان کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اسے کمزوری نہیں سمجھنی چاہیے۔ ابھی یہ بیچارے سو رہے ہیں اور ان کی دین جب تک ہوتی ہے ہونے دیجیے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، سب کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے اور تعصب و جانب رشتہ داری سے گریز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بھی خبر رہی ہے ناظرین، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے، لیکن بی جے پی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کس طرح یعنی بی جے پی حکومت، نریندر مودی حکومت اسرائیلی ایجنڈے کو پورا کر رہی ہے۔ جیسا کہ اسرائیل میں آپ دیکھیں گے کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے مساجد کے لاؤڈ اسپیکر پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، تو دوسری طرف بی جے پی بھی اسی طرح کے کام کر رہی ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل جو ہے یہ درندگی کی سب سے بڑی مثال ہے، اور یہ دنیا کے امن کو ختم کر رہا ہے۔ خود ٹرمپ جیسا امریکی صدر کہتا ہے، یا اسرائیل حامی کہتا ہے کہ اسرائیل سے ساری دنیا نفرت کر رہی ہے، اسرائیل الگ تھلگ ہو کر رہ گیا ہے، اسی طرح نیتن یاہو بھی الگ تھلگ ہو کر رہ گیا ہے۔ اب آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، اور ایران اور حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ اب یہ اچھا موقع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو سبق سکھانے کا۔ امریکہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ نے حملہ کیا ہے، آپ ہی مقابلہ کیجئے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا تھا کہ تم حملہ مت کرو، لیکن نیتن یاہو نے حملہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر کیا ہوتا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز جو ہے، جو ایک برطانوی اخبار ہے، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کو ایران کے ساتھ معاہدہ قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار باقی نہیں رہ گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اور مزید خبریں لے کر ہم آپ کو کے سامنے آتے رہیں گے، اپڈیٹ پیش کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔